الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ وہ کن کا انتظار ہے، وہ کن کا انتظار ہے، کون آنے والے ہیں صبح سے شام تک، پھر اگلے دن صبح سے شام تک۔ وہ کون ایسی ہستی ہے کہ جن کے انتظار میں ان کی آنکھوں میں آنسو، وہ کون ایسی نعمت جن کا انتظار ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بڑے بوڑھے بزرگ، عورتیں مرد، روزانہ صبح گھر سے باہر نکلتے اور اپنی بستی سے باہر نکل کر کسی چٹان پر جا کر کھڑے ہو جاتے۔ کچھ لوگ کھجور کے پیڑوں پر چڑھ کر دور تک نظریں گڑاتے کہ کہیں سے دھول اڑتی ہوئی نظر آئے، کوئی سواری نظر آئے، کوئی آنے والے نظر آئے، لیکن صبح سے شام ہو گئی، اب سورج ڈوبنے والا ہے اور پھر مایوس ہو کر واپس گھر چلے گئے۔ کل پھر صبح سب گھر سے نکل گئے، ان کے انتظار میں کھجور کے پیڑوں پر چڑھ گئے، چٹانوں پر کھڑے ہو گئے، ان کے انتظار میں کہ کون شخصیت، کون ہستی آنے والی ہے۔ جب انتظار کی گھڑیاں، جب انتظار کرتے کرتے تھک گئے تو دور نظر پڑتی ہے، اور دور انہوں نے دیکھا، سب نے دیکھا، بچوں نے دیکھا، عورتوں نے، مردوں نے، جوانوں نے، سب نے دیکھا کہ دھول اڑتی بھی نظر آ رہی ہے کہ کوئی سواری چلی آ رہی ہے۔ وہ کن کی سواری ہے، وہ کون سا قافلہ ہے، وہ کون ہے جو چلے آ رہے ہیں؟ خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ پاک تشریف لے آئے۔ بہت شدت سے انتظار تھا مدینے والوں کو، وہاں بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، کہ مکہ مکرمہ سے پیغمبر تشریف لائیں گے، اللہ کے رسول آئیں گے، صبح سے شام انتظار کی گھڑیاں اب مکمل ہوتی ہے اور آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھجور کے پیڑوں پر اور اپنی آنکھوں پہ آنکھ رکھ کر دور تک دیکھتے تھے کہ کہیں سے کوئی دھول اڑتی ہوئی نظر آئے، کوئی سواری نظر آئے، کوئی اللہ والے، کوئی ایسا قافلہ نظر آئے۔ جب دھول نظر آتی ہے دیکھنے والوں کا من خوش ہو جاتا ہے۔ وہ آرزو، وہ انتظار، وہ بیتابی، وہ بے چینی اب دور ہونے والی ہے۔ اب وہ شخصیت، وہ ہستی، پیغمبر اسلام، سرور کائنات،
حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ پاک تشریف لے آتے ہیں اور ان کی زبان پر ہوتا ہے طلع البدر علینا، کہ ہمارے درمیان اللہ کی طرف سے سورج چمکتا ہوا سراجا منیرا ہمارے سامنے اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں۔ جب آپ مدینہ پاک تشریف لاتے ہیں تو مدینہ پاک کے اندر ہر انصاری صحابی کی تمنا یہ ہے، ہر صحابی یہ خیال کر رہے ہیں، ان کے دل میں یہ آرزو ہے، ان کے دل میں یہ تمنا ہے کہ اللہ کے نبی کا قیام آپ کا لیٹنا سونا بیٹھنا آرام کرنا ہمارے گھر میں ہو جائے۔ سب کے دل میں تمنا تھی کہ سب عاشق رسول تھے، سب یہ چاہ رہے تھے کہ رسول اللہ ہمارے گھر میں قیام فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ نے فرمایا کہ اونٹنی کی رسی کو آپ چھوڑ دیجئے، کہ اونٹنی کی رسی کو آپ چھوڑ دیجئے، یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے ان کو حکم ملا ہوا ہے، یہ اونٹنی جہاں ٹھہرے گی وہی میرا قیام، اسی گھر میں میرا قیام ہوگا۔ جب وہ اونٹنی آگے بڑھ رہی تھی تو ہر گھر والے سوچ رہے تھے کہ شاید یہ اونٹنی ہمارے گھر کے سامنے رکے گی، پھر تھوڑی دیر کے بعد جب اونٹنی اور آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ صحابی مایوس ہو جاتے ہیں، پھر دوسرے صحابی کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے کہ اونٹنی ہمارے گھر کے سامنے رکے گی، پھر ایک کے بعد دیگرے تمام گھروں سے گزرتے ہوئے اونٹنی وہاں ایک کھلے میدان میں، ایک کھلے چٹیل میدان میں اونٹنی وہاں جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ اس میدان کے سامنے صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہوتا ہے، وہ فوراً دوڑے آتے ہیں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کو ہاتھوں میں لے کر اپنے گھروں میں چلے کہ نبی پیغمبر کا قیام اگر ہوگا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں دو منزل ہے، ایک نیچے کی منزل ہے ایک اوپر کی منزل ہے، آپ کہاں آرام کرنا چاہیں گے، نیچے کی منزل میں یا اوپر کی منزل میں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے بہتر یہ ہے کہ میں نیچے کی منزل میں آرام کر لوں، چونکہ کچھ لوگ ملاقات کے لیے میرے پاس آئیں گے تو بار بار اوپر دقت ہوگی، تو میرا قیام نیچے کی منزل میں ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے قیام فرمایا، نیچے آپ نے آرام فرمایا، لیکن رات ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ مٹی کے برتن میں پانی تھا، مشکیزے میں مٹکے میں پانی تھا، رات وہ پانی گر گیا، جس برتن میں پانی رکھا تھا رات وہ پانی گر گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بیوی صاحبہ دونوں نے پوری رات پانی سکھانے میں، جتنے گھر میں کپڑے تھے کہ پانی سکھانے میں سارے کپڑے اپنے بھگو لیے، اور یہ سوچ کر یہ کہہ کر کہ کہیں کوئی قطرہ نیچے پانی کا کوئی قطرہ پانی کا نیچے نہ گر جائے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آرام فرما رہے ہیں کہ آپ کی ذات کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ اگلے دن صبح آپ نے یہ واقعہ بیان فرمایا، آپ نے کہا کہ میرا قیام نیچے کی منزل کے بجائے اوپر میرا قیام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کی منزل میں قیام فرمایا۔ بہت بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، قرآن مجید کی شکل میں، پیغمبر اسلام کی شکل میں، پیغمبر اسلام کی ذات و ہستی وہ مبارک اللہ کی نعمت کی شکل میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے وہ پیغمبر عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا کوئی حکم پرانا نہیں ہو سکتا، قرآن مجید کا کوئی لفظ پرانا نہیں ہو سکتا۔ جرمن کے سائنٹسٹ نے ریسرچ کیا کہ انسانوں کی جو یہ انگلیوں کے نشان ہیں یہ کسی سے ملتے جلتے نہیں ہیں، یہ جو انگلیوں کی دھاریاں ہیں، جو لکیریں ہیں، یہ کسی سے ملتی جلتی نہیں ہیں، اور آدھار کارڈ جب لوگ بناتے ہیں تو اپنی ساری انگلیاں مشین میں رکھتے ہیں تو کسی کے نشان اور کسی کی لکیریں کسی سے ملتی جلتی نہیں ہیں۔ اس نے ریسرچ کیا
اور انگریز کا یہ مزاج ہے، جب وہ ریسرچ کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے پہلے کوئی نہیں پہنچا، ریسرچ ہم نے کیا ہے۔ تو ایک عالم دین کو معلوم ہوا، اس نے جا کے اس سائنٹسٹ سے ملاقات کی اور یوں کہا کہ اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، کہ جس چیز کا آپ نے ریسرچ کیا ہے اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ ان کو سنائی، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ اللہ رب العزت نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اگر ایک قبر میں جتنے مردے دفن ہو جائیں، ان کے بال جھڑ جائیں، ان کی ہڈیاں الگ ہو جائیں، ان کے جسم الگ ہو جائے، ہاتھ پیر الگ ہو جائے، مٹی میں مٹی مل جائے، وہ ہاتھ مل جائے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اس آیت کریمہ کی بنیاد پر ایک قبر کے اندر مردہ دفن ہوتا ہے اور اس میں سائے ہو جاتا ہے، مٹی میں مٹی مل جاتی ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ دوبارہ مردے کو زندہ فرمائے گا، انگلیوں اور نشانیاں اور پوروں کے مطابق اللہ اس بات پر دوبارہ کو زندہ فرمائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پوروں اور نشان اور لکیروں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ جس انسان کی جو لکیریں نشان ہوں گے اس کے مطابق ہم دوبارہ زندہ کر دیں گے، وہ قدرت ہے۔ ہم اس بات کی دعوت دیتے ہیں، ہم اس بات کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، کہ جس زمین پر ہم اور آپ رہتے ہیں، آسمان کے نیچے رہتے ہیں، ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہے، ہمارے دلوں میں، اور انسان اگر زندہ اور بیدار ہے اپنی آنکھوں سے روز دیکھتا ہے کہ روز سورج نکلتا ہے اور شام کو غروب ہوتا ہے، موسم بدل جاتے ہیں، زندگیاں بدل جاتی ہے، انسانوں کے جسم کے اندر تبدیلی آتی ہے، ایک بچپن کی زندگی ہے، یہی بدن ہے، یہی جسم ہے، پھر یہ جسم جوان ہوتا ہے، پھر یہی جسم بوڑھا بن جاتا ہے، پھر یہی جسم مٹی اور قبر کے حوالے ہو جاتا ہے۔ یہ حالات، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ ہم اور آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ اگر انسان کسی معاملے میں اگر کمزور ہے، سب سے زیادہ اگر انسان کسی بات پر اگر مجبور ہے تو صرف اپنی زندگی کے بارے میں انسان بہت زیادہ مجبور ہے۔ اگر کسی نے مکان بنوایا ہے اور مکان بنانے والے سے، تعمیر کرنے والے سے اگر یہ معلوم کریں کہ ہم نے اس میں یہ سریے لگائے ہیں، یہ سیمنٹ اور یہ سامان لگائے ہیں، یہ مکان کتنے سال تک رہے گا، وہ دیکھ کر کے اپنے تجربے، اپنے علم اور اپنی تحقیق، اپنے ریسرچ کی بنیاد پر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ مکان 50 سال تک رہے گا، یہ مکان 100 سال تک قائم رہے گا، یہ بلڈنگ، یہ پل، یہ برج شاید 100 سال تک قائم رہ سکے۔ لیکن اگر کسی انسان سے یہ معلوم کیا جائے تو تم کل زندہ رہو گے یا نہیں رہو گے، لیکن کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل میری زندگی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ سب سے زیادہ اس لیے تو زندگی ہم لوگوں کو حاصل ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے صرف ایک زندگی ملی ہے، سیما پوری میں، دلی میں، دلی کے شہر میں، جہاں بھی انسان بستا ہے، اللہ تعالیٰ نے کھل کے ان کو یہ پیغام بتا دیا ہے کہ چھپانے والی بات نہیں ہے، اللہ نے چھپایا نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ چھپایا نہیں ہے، اللہ نے بتا دیا ہے کہ کسی مضبوط قلعے میں بھی اگر چھپ جاؤ تو موت اچک لے گی۔ میرے دوستو بزرگوں، بہت اہم وقت ہے، نازک وقت ہے، حالات بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اور تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے رشتے کو اللہ کی ذات سے مضبوط کریں۔ شب برات کا موقع گیا، اب آگے رمضان المقدس کا مہینہ ہے، رمضان کے مقدس مہینے میں ہمیں کس طرح اپنا وقت کامیاب کرنا ہے، اس پر ہمیں ابھی سے سوچنا ہوگا۔
جب تک نیت نہیں ہوگی، ارادہ نہیں ہوگا، سوچ نہیں ہوگی، منصوبہ نہیں ہوگا، ہم نے اپنے خاکے نہیں بنائے ہوں گے تو رمضان کا مقدس مہینے کی بھی قدر ہم سے نہیں ہو پائے گی۔ ورنہ دیکھا یہ گیا ہے ٹوپی لینے کے لیے، عطر لینے کے لیے، بنیان خریدنے کے لیے، کرتے پجامے خریدنے کے لیے، سوٹ اور لباس اور دوپٹے خریدنے کے لیے، گھر کے پردے خریدنے کے لیے، گھر کی چادریں خریدنے کے لیے، گلاس اور چمچ خریدنے کے لیے، گھر میں ایک سامان خریدنے کے لیے پورا مہینہ رمضان کا ہم اسی میں گزار دیتے ہیں۔ آج ضروری ہے کہ ایمان والو تمہیں رمضان کا مقدس مہینہ ملنے جا رہا ہے، یہ اس مبارک مہینے کی اگر جس نے قدر کر لی ہے تو پورے سال اللہ کی طرف سے ان کو اللہ کی رحمتیں ان کو حاصل ہوں گی، اللہ کی برکتیں ان کو حاصل ہوں گی۔ لیکن جو بازاروں کے اندر انہوں نے کہا کہ مغرب کی نماز پڑھ کے افطار کر کے اب تو ہم فارغ ہو گئے، چلو بازار میں وقت گزارتے ہیں، میرے دوستوں بزرگوں اگلے سال کسی کو رمضان کا مقدس مہینہ ملے یا نہ ملے، بڑے بڑے اکابرین علماء تشریف فرما ہے، قابل احترام شخصیات یہاں موجود ہے۔ ایک صاحب ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا تھا، لیکن افطار میں سب سے پہلے آ کے بیٹھتا تھا۔ جب دسترخوان لگتے تھے، جب وہاں پانی کی بوتلیں لگتی تھی، جب وہاں پلیٹیں لگتی تھی، روزہ اس کا ہے نہیں، لیکن افطار میں پلوتھی مار کے آ کے سب سے پہلے آ کر کے لائن میں بیٹھتا تھا۔ تو کسی نے اس سے کہا کہ بھئی آپ تو روزہ رکھتے نہیں ہیں اور افطار میں آ کے سب سے پہلے آ کے بیٹھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ افطار بھی نہ کروں بالکل کافر ہی ہو جاؤں۔ مولانا حسین صاحب، مولانا خلیل صاحب، یعنی افطار میں سب سے پہلے آگے بیٹھتا ہوں، یوں کہتا ہے کہ میں افطار بھی نہ کروں بالکل ہی کافر ہو جاؤں۔ شاہد بھائی، اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، میری بہن آپ تشریف رکھیے، بس وقت پورا ہونے کیا ہے لے لیجیے۔ میرے ماں اور بہنوں یہاں موجود ہیں، میں خاص طور پر اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ رمضان کے مقدس مہینے کی قدر کر لیجیے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے گھر کی عورتیں کتنی مرتبہ قرآن مجید کو مکمل کر لیتی تھی رمضان کے مقدس مہینے۔ بڑے بڑے اکابرین اولیاء کرام، بزرگان دین، نظام الدین مرکز، دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوہ، مظاہر سہارنپور، جمعیت علماء ہند، ہمارے بڑے بڑے اکابرین ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے میں اپنے کام کو کم کر دیتے ہیں اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، اپنی خانقاہوں کو آباد کرتے ہیں۔ میری بات غلط تو نہیں بھائی؟ اور دیکھا گیا ہے کہ جہاں جہاں اولیاء کرام ہوتے ہیں وہاں اعتکاف کا ماحول بن جاتا ہے، مسجد میں قیام کا، عبادت کا ماحول بن جاتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ لیکن اہل مدارس کے لیے کچھ مجبوری ہے کہ وہ چونکہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کا مسئلہ رہتا ہے اور عام طور پر سال پورا ہونے کے بعد ہمارے ایمان والے بھائی زکوٰۃ ماہ مقدس پہ نکالتے ہیں، اس لیے مدرسے کی طرف سے نمائندے وہاں پہنچتے ہیں۔ تو بہرحال ایک موقع رمضان کا ہوتا ہے اور بہت شکریہ آپ نے اتنا موقع دیا اور پہلی مرتبہ آپ کے اجلاس کے اندر آنے کا موقع ملا۔ گزشتہ کئی دنوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن بہرحال بہت بہت شکریہ۔ میں اپنی طرف سے آپ سب حضرات کے لیے، مدرسے والوں کے لیے، جتنے مدرسے کے مکتب چلتے ہیں ان کے لیے اور تمام نظام کے لیے اور تمام بچوں کے لیے اور اداروں کے لیے، علاقے کے لیے، سیما پوری کے لیے، شہید نگر کے لیے اور غازی آباد کے لیے اور پورے ملک کے لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہ اس ملک کے اندر سماج الگ الگ مذہب دھرم کے لوگ رہتے ہیں لیکن سب انسان ہیں اور دیش کے ناگرک ہیں، بھارتیہ ہیں، اس رشتے کو اللہ تعالیٰ مضبوط فرما اور آپس میں امن اور عافیت اور محبت اور احترام کا ماحول قائم فرما۔